امام حسن پیدل جا رہے ہیں، 25 یا 27 حج کیے امام حسن نے پیدل. امام حسین ساتھ ہیں، جناب عبداللہ جعفر طیار جناب زینب کے شوہر ساتھ ہیں. امام حسن کے پیروں پہ ورم آ گیا. جناب عبداللہ جعفر طیار نے کہا کہ مولا یہاں پر ایک آگے تیل بیچتا ہے، جو پیروں پہ ورم ہوتا ہے اس پہ تیل لگایا جاتا ہے تو ورم اچھا ہو جاتا ہے، درد کم ہو جاتا ہے. امام نے کہا دیکھو جا کے بتانا، یہ مت بتانا کس کے لیے، کیونکہ پھر وہ پیسے نہیں لے گا. قربان جاؤں سڑک کے کنارے غریب انسان کے جو تیل بیچے، رسول کے بیٹے سے پیسے نہ لیے، قربان جاؤں اس کے. اور یہاں پر وہ دکاندار دیکھتا ہے کہ یہ جو خاتون آئی ہے مفلوق الحال ہے، قیمت کم کرنے پہ تیار نہیں ہوتا. یہ دنیا کو سرکار اہل بیت کی طرح زندگی گزارو، یہ نماز روزے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ فرش اعضاء پر آ کر چلے گئے اور نور علی ابن ابی طالب اگر دل میں نہیں اترا بات بنے گی نہیں. جناب عبداللہ جعفر طیار گئے، روکا ان کو، گئے پیسے دیے، تیل لیا. اس نے کہا کہ لبن تشتری، کس کے لیے خرید رہے ہو؟ اس نے کیوں پوچھا؟ سڑک کے کنارے بیابان میں بیٹھا ہے، کیوں پوچھا؟ کیونکہ یہ خریدار جو آیا ہے نا ان گھٹیا اوچھے خریداروں کی طرح سے نہیں ہے جو برانڈڈ جوتے 50-50 ہزار کے خرید لیتے ہیں. لیکن جب کسی غریب معمولی دکان پہ جاتے ہیں، آلو کیسے دیے، صحیح قیمت لگاؤ. ان کو الٹا ٹانگ کر اتنی سزا دی جائے کہ ان کا دماغ اپنے ٹھکانے پر آ جائے. شرم نہیں آتی؟ غریب آدمی سے بیوپار کرنے جا رہے ہو، صحیح لگاؤ. تو دکان میں جا کر کہا کرو نا کاسٹ تو آئی ہے اس جوتے کی 3000، تم ہم سے 25,000 لے رہے ہو. وہاں پر سرکار دنیا برانڈ کی غلام ہو چکی ہے. الناس مع من غلب، لوگ اس کے ساتھ ہیں جس کا بول بالا ہے، حقیقت کے پیچھے کوئی نہیں چل رہا. لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے. جناب عبداللہ جعفر طیار نے کوئی تو کام ایسا کیا ہوگا کہ وہ اس نے کہا کس کے لیے خرید رہے ہو. مجھے لگتا ہے کوئی بھی آتا ہوگا نا وہ بہاؤ تاؤ کرواتا ہوگا، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، یوں دے دو، حاجی ہیں. یہ بنی ہاشم کا چاند جب گیا ہوگا، جناب جعفر طیار کا بیٹا کا تیل ہے کتنے کا، اتنے کا، یہ لو اور دو، اور شاید کچھ انعام بھی دیا ہو. خریدار ایسا تھا جس کی خریداری کا انداز مختلف تھا. کہا خرید کس کے لیے رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے ہزاروں لوگ خریدتے تھے اس سے تیل، آج تک کوئی ایسا خریدار نہیں آیا تھا. یہ ہے خانوادہ نبوت. سمجھیے اس بات کو، یہ ہے خانوادہ نبوت. کہا کہ نہیں، بہرحال امام حسن کو دوڑتا کہا یا ابن رسول اللہ، تیل لے کر اس حال میں بیچنے آیا ہوں کہ میری بیوی کی یہاں ولادت متوقع ہے، بڑی شدید اذیت میں چھوڑ کر آیا ہوں، آپ دعا کریں خیریت سے معاملہ ہو جائے. کتنا غریب اور ضرورت مند ہوگا یہ کہ جو بیوی کو اس حال میں اکیلا چھوڑ کر آیا. قصوں کو پڑھ کے گزر مت جایا کرو، قصوں میں جھانک کر تاریخ کو ٹٹول کر باہر نکالا کرو. کتنا مصیبت زدہ ہوگا یہ شخص جو اس حال میں بیچارہ غریب تیل بیچنے آیا ہے. اور اس غریب کے ساتھ عبداللہ جعفر طیار نے اس طرح سے تیل خریدا ہوگا کہ جس کے ذہن میں یہ فکر ہے کہ بیوی کس کرب کے عالم میں ہے، اس کا ذہن گیا کہ تم کون ہو. اس کے پاس وقت نہیں ہونا چاہیے پوچھنے کا تم کون ہو، اس کا ذہن اپنی زوجہ کی طرف ہونا چاہیے. لیکن قربان جاؤں جناب جعفر طیار صلوات اللہ وسلام علیہ کہا کہ فرزند رسول کا پیسے نہیں دوں گا. کا پیسے لو. امام حسن نے حکم دیا، دوڑتا ہوا آیا، لمبی گفتگو ہے. کہا کہ ابن رسول اللہ بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں، دعا کیجئے معاملہ خیریت سے گزر جائے. امام نے کہا جب تو جائے گا تو ایک لڑکا پیدا ہو چکا ہوگا. بھائی تم کسی معمولی خریدار نہیں ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، فاطمہ زہرا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تم فاطمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے پیروں کی خدمت کر رہے ہو، دنیا اور آخرت حسن سب دے دیں گے تم کو. کہا کہ ایک بیٹا پیدا ہو چکا ہوگا، تیری بیوی بھی خیریت سے ہوگی، وہ بچہ بھی خیریت سے ہوگا. سرکار قصہ اس سے آگے کا ہے، اور وہ تیرا بچہ ہمارے خالص چاہنے والوں میں سے ہوگا. یعنی تم نے آ کر ہم سے دعا کروائی نا، ہم آدھی دعا تو دیتے نہیں کسی کو، مکمل دعا دیتے ہیں، صحت کی بھی، سلامتی کی بھی، جسم بھی سالم، صحت بھی سالم، ایمان بھی سالم. اور جب حسن مجتبیٰ کہیں ہمارے خالص شیعوں میں سے ہو،